ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ بخاری سے ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے پہ حدیث دکھا رہے ہیں, آپ 1000 حدیثیں بھی دکھا دیں, ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جن بزرگوں کے اوپر ان کا تکیہ ہے نا, ان کا بھی صحیح کریکٹر جو ان کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے نا, وہ پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے جی, ان کے اوپر آپ تکیہ کر کے قرآن و سنت کو جھٹلا رہے تھے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, ان لوگوں پہ آپ کا تکیہ تھا. اب دیکھ لیجئے, ان کے اوپر تکیہ کرنا ہے تو جن لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا صحیح, انہوں نے آپ کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا, میں ہمیشہ جب بھی یہ ڈسکشن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں, شخصیات کی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے, کسی کو شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے کہ میں ان شخصیات کے بارے میں کوئی حسن ظن رکھتا ہوں, قطعاً نہیں, بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا تعارف ہم تک اس حالت میں پہنچا ہے, اگر ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھ لیں, جبکہ ان کا تعارف بھی ہم تک ایسا پہنچ چکا ہے کہ ان کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں, اور وہ گستاخی رسول قیامت والے دن نکلے تو ساڑھی پھینٹی لگ جانی ہے. تو ہم درمیان میں ہیں, نہ تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے, اور نہ ان پہ گالی گلوچ کے قائل ہیں, اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے بندے پہ گالی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا, ہمیں نہیں پتا ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں, لیکن یہ بھی ہم باچے خانی نہیں کرتے ہیں کہ جی یقیناً تبدیل ہو گئی ہیں, وہ تو بڑے چنگے سن, نہ یہ بھی سانوں کو نہیں پتا. کل کو 1000 سال بعد لوگ کہیں گے جی غلام احمد قادیانی بھی بہت اچھا تھا, یہ تو بس لوگوں نے تعریف کر دی ہے. 1000 سال چھوڑ دیں, ابھی یہ 100 سال پورے نہیں ہوئے غلام احمد قادیانی کو, آلموسٹ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں. تو قادیانیوں میں 2 گروہ بن چکے ہیں, آپ کو پتا ہے, ایک لاہوری فرقہ ہے اور ایک قادیانی ہے جو احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو. احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں اور امتی نبی بھی ہے, نعوذ باللہ, غلام احمد قادیانی. اور لاہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں نہیں, انہوں نے تو دعوی نبوت کی ہی نہیں, وہ تو مجدد تھے. یہ جو احمدی ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, آپ لاہوری گروپ کے پاس بیٹھے نا تو وہ وکالت کرتے ہیں. تو اب پھر ان کو بھی چاہیے کہ جو اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں, تو لاہوریوں کی بات مانتے ہوئے غلام احمد قادیانی پہ بھی حسن ظن رکھیں, کہ نہیں جی نہیں, ہمارے بزرگوں نے مناظرے کیے تھے, اس کی کتابیں موجود ہیں. تو تھوڑے بزرگوں کی بھی کتابیں موجود ہیں, ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کیا عقائد و نظریات تھے, تو ہم ان کے بارے میں کیسے حسن ظن رکھ لیں؟ تو ہماری شرافت اس میں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا. ورنہ اگر آن گراؤنڈ فیصلہ کریں گے تو برائی کا ہی فیصلہ ان کے لیے کریں گے, کیونکہ ہم پابند ہیں ان کتابوں کے, کیونکہ ہم تک جو بات پہنچی ہم اس کے پابند ہیں. ہم قطعاً کسی ایسی چیز کے پابند نہیں ہیں جو تھریٹیکل ہے. جس طرح وہ ہم بخاری مسلم سے حدیث نماز کے طریقے پہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ساڑیاں بھی ایسن لیکن اڑ نہیں رہی ہوں, وہ کتنے ادھر ادھر ہو گئی ہیں. اور بھائی ہم تو اس کے پابند ہیں جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں, ہم ان چیزوں کے پابند ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو قیامت الدین نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میرے پاس جو یہ قرآن پہنچا تھا اس میں تو لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں سارے ہی جو ہے وہ اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے, تو اس لیے مجھے یہ آیت نہیں سمجھ آ سکی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کے بندے, تو اس چیز کا پابند تھا جو تیرے پاس آئی تھی, نہ کہ ان چیزوں کا جو ساری تھریٹیکل تھی. سن سنا کے سننی ٹنی, بھوکش مسلمان نہیں ٹنی. تو یہ بڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پکے نہ ہوتے اپنے بزرگوں کے اوپر, قریب تھا کہ یہ ہمیں بہکا دیتا راہ حق سے, نعوذ باللہ. وہ اپنے اس باطل راستے کو راہ حق سمجھ رہے تھے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, ان قریب جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا, کہ ان میں سے کون جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک گیا ہے. جب عذاب دیکھیں گے. لیکن مجھے بتائیے, اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال تھا, جھوٹا تھا, تو قیامت والے دن اس کو یہ بات پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں او جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے. او بھائی اگے جا کے پتہ لگا تو فائدہ کوئی نہیں نا. ہاں فائدہ تب ہے جو آگے سے واپس بندہ دنیا میں آ جائے, پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ادھر ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط, اور اس کے بعد اپنے لیے ایک راہ حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, کسی دوسرے کی نہیں, سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے. والعیاذ باللہ.
افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس کے وکیل بن جائیں گے جو خود راہ حق سے بھٹک چکا ہے؟ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا، اے نبی ہم نے آپ کو وکیل بنا کے نہیں بھیجا، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے، جو اپنی اس مرضی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، آپ کیا زبردستی اس کو حق گھول کے پلا دیں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں. لست علیہم بمسیطر، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اسی طریقے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں، ان لوگوں کو جو آپ کے رب کی دھمکی سے ڈر جائیں. جو ڈرنا نہیں چاہتے ان کے لیے تو قرآن میں ہدایت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل نہیں بنایا. یہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خدا مان لیا ہے. خدا انسان جس کو مان لیتا ہے تو اس کی ہر بات کو من و عن قبول کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جو شخص خواہش نفس کو اپنا خدا مان لے تو اس کے سامنے اگر روشن دلائل بھی آپ رکھیں گے نا، وہ ان دلائل کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی خواہش نفسانی کو دیکھے گا، ان کے اوپر فیصلہ کرے گا. اور اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں نماز بھی نہیں آپ پڑھ سکتے. اور اسی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی باتوں کو، ویسے لفظ تو انہوں نے وہابیہ استعمال کیا، یہ وہابیہ تو ایک اپنے علاوہ سب کو وہابیہ اور بعد مذہب کا لفظ استعمال کرتے تھے. اگر وہابیہ کی بات صحیح مان لی جائے تو ہمیں اپنے پچھلے 1200-1300 سال کے بزرگوں کو مشرک اور کافر ماننا پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو بزرگوں کے عقیدے کیا گزرے ہیں، کتاب و سنت کے خلاف ہے. خود مان رہے ہیں کہ ان کو ماننا پڑ جائے گا، اس لیے ہم بات نہیں صحیح مان رہے ان کی. آپ نے دیکھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور پھر اس لیول تک گئے وہ کہ انہوں نے پھر وہ عبارتیں ڈھونڈی. اشرف تھانوی صاحب کی عبارتیں گستاخانہ، رشید احمد گنگوئی کی ڈھونڈی، اس طریقے سے اسماعیل امبیٹوی کی ڈھونڈی، اور پوری کتاب حسام الارمین لکھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گستاخانہ عبارتوں پہ، کہ جو انہوں نے گرفت کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن جب اسی طرح کی عبارتیں ہم ان کے بزرگوں کی دکھاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی صرف 2-3 ہی گستاخیاں ثابت ہے نا، باقی وہ تو تقریباً 2000 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کے بزرگوں کی ساروں کی کتابیں ملا کے بھی اشرف تھانوی کی کتابوں کے برابر نہیں ہے. تو اشرف تھانوی صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے. ان کو تو آپ کا مکتبہ فکر ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں دیتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں. تو ان کی بھی تو 1-2 عبارتیں ہی ہیں نا. تو آپ کے بزرگوں کی اگر 1-2 عبارتیں لکھی ہیں، نکلی ہیں، تو کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، باقی خدمات دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں جی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاخ رسول نہیں ہوگا. اولیاء اللہ، چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ پھر ولایت بھی جائے گی اس بندے کی. اگر آپ کتابوں کو غلط کہیں گے پھر پرسنالٹیز بھی نہیں ہے. پھر ان پرسنالٹیز کے ہمیں کوئی حوالے نہ پیش کرے کہ جی ہاں جی فلاں جگہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے. نہیں، وہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، تعریف شدہ ہیں، لہذا ان کے حوالے نہ میں ہم پہ کوئی دوسنا اس حوالے سے اس کی ڈالنے کی کوشش کریں. تو میں بار بار اس بات کی کر رہا ہوں، بعض لوگ ہماری دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ میں کوئی ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. میں کسی کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن نہیں رکھتا جو مر چکے ہیں. جب تک میرے سامنے نہیں آتے، میرے پاس کتابیں پہنچی ہیں، میں کتابوں پہ ان کی شخصیات کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کتابیں اگر ان کی ہیں تو وہ ایسے تھے، اور اگر یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو میں ان کو ولی کہاں سے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ کتابیں تو تعارف تھی. پھر تو مجھے تو نہیں پتا وہ کس کے ولی تھے، ہمیں نہیں پتا. ہم خواہ ان کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں. اگر ہم ان کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو ولایت کا سرٹیفکیٹ دینا اس سے بڑا جرم ہے. حالانکہ یہ گستاخی کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ دے دے تو یہ بچنا والا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ پھر بھی سیف سائڈ ہے اور اس کے اوپر گرفت بھی کوئی نہیں ہے. ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے. یہ بات بڑی انپورٹنٹ ہے. کتاب الادب چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں
ابن ابی بلتا نے، جو کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس نے غداری کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کفار مکہ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور ایک خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے نا میرے اہل و عیال جو مکے میں ہے نا ان کا خیال رکھنا، چونکہ میں نے مخبری کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا۔ اچھا، اب یہ خط ایک عورت لے کے جا رہی تھی، مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ علی، فلاں ایک عورت ایک قافلے میں ہے، اس کے پاس یہ خط موجود ہے، وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی یہ بات۔ پہنچے وہاں پر، اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خط دو۔ اس نے کہا خط نہیں ہے، پوری تلاشی کی، خط نہیں نکلا۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ ہمیں اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو ہم اتاریں گے، کیونکہ ہمیں جس شخص نے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس شخص کو خبر دی ہے یعنی اللہ نے اپنے نبی کو، نہ وہ جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس نے جب دیکھا نا اب تو معاملہ پھنس گیا، اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس جوڑے میں سے وہ خط نکل آیا، وہ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اصحاب کو پتہ چل گیا یہ تو ابن ابی بلتا نے یہ غداری کی تھی۔ سیدنا عمر نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کو میں قتل کر دوں۔ بالکل صحیح فتویٰ لگایا۔ نبی کے ساتھ جو غداری کرے اور نبی کا راز لیک کر دے وہ منافق ہی ہے۔ یہ سیدنا عمر نے بالکل فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ہمارے پاس جو ظاہر میں چیزیں موجود ہیں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدری ہے، اور بدریوں کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ خطاب بھی فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر تو پلیکھا لگا ہے، یہ اندروں کچھ اور نے، ظاہر ہوتے فتویٰ نہ لاؤ، اندروں بہت پہنچے انہیں۔ فرمایا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی۔ اور اس کے بعد نبی پر یہ واجب تھا کہ اگر حضرت عمر کا یہ فتویٰ غلط تھا تو ان سے اعلانیہ توبہ کرواتے ہیں، کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو، نبی اس پہ خاموشی اختیار کرے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ ساری احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری کے اس کے سارے طریق، باقی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا ہو کہ عمر تو نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب چونکہ یہ منافق نہیں تھا، یہ بدری تھا، لہذا تو نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا، یہ فتویٰ تیرے اوپر واپس آ گیا، اب تو خود منافق ہو چکا ہے، اب تو توبہ کر۔ کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا۔ فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر نے کہا جب تک نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا۔ اب ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے۔ اب اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہینکی پینکی کا معاملہ کرے گا، ہم اس کو قطعاً یہ گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ اندر سے صحیح ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم کسی کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے نہیں جی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے جی، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اب وہ جو اس کا سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا، کیونکہ یہ صرف نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے کہ اللہ کا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے۔ بلکہ بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور وہ نہ حق چرب زبانی کے ذریعے میرے پاس جب مقدمہ لے کے آتا ہے تو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ تو دیکھنا اگر میں اس وجہ سے ظاہری دلائل کو دیکھ کے کسی کے حق میں فتویٰ دے دوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ ہو نہ حق، اس کو تو پتا ہے کہ اس غلط وہ ہے، تو ایسا شخص، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں جو کچھ سامنے دیکھتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ یعنی ہر وقت تو وہی نہیں نازل ہوتی تھی نا، کسی خاص معاملے میں ہو جاتی تھی، بعض اوقات اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے پھر جب بعض اوقات جب چھوڑ دیا جاتا تھا اس میں پھر بعد میں وہی نازل ہو جاتی تھی، جیسے سورہ توبہ میں ہے کہ آندھا کسی منافق کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا، حالانکہ پہلا بھی روکا جا سکتا تھا۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے تھے پھر بعد میں منع کر دیا جاتا تھا۔ تو دیکھو میں بھی ایک انسان، اس میں الفاظ ہیں، میرے پاس کوئی چرب زبان آ کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کروا لے گا تو وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔
یعنی وہ آ کر حالانکہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ چرب زبانی کے بنیاد پہ ہوا ہے، نبی نے ظاہری فتویٰ لگایا ہے، اب نبی کا اس کے حق میں سرٹیفکیٹ دے دینا بھی اس کے بچت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ آگ ہی لے کے گیا، حالانکہ فیصلہ نبی نے اس کے حق میں کیا ہے، تب بھی وہ فیصلہ حق میں ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں تو اس کے لیے وہ ایک سمجھ لیں کہ حق کا فیصلہ ہے، لیکن بیسیکلی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم بھی جو ہمارے پاس ظاہری علم، جو ظاہری چیزیں آئیں گی، ہم ان کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ باقی اگر یہ چیزیں ان بزرگوں کی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا لیکن آپ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ہمیں یہ اس چیز کے اوپر اصرار کرائیں کہ اتنی گستاخانہ عبارتوں کے باوجود ہم ان کی ولایت کا ڈنکا بچانا شروع کر دیں، یا ہم ان کے بارے میں بڑے بڑے اعلیٰ کلمات کہنے شروع کر دیں، تو نہیں، کیونکہ ہم تو فتویٰ ظاہر کے اوپر لگائیں گے۔ تو ہم یہ اس لیے میں باتیں کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرے بھائی مجھے کوئی بندہ اپروچ نہ کرے، اس کی بجائے جو لوگ یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان پرنٹنگ پریس والوں کے پاس جائیں، ان علماء کے پاس جائیں کہ جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں، میرے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں، اور پبلک خود فیصلہ کر دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ الحمدللہ۔ بہرحال میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا تھا کہ تمام مقادم فکر کے بارے میں کہ ان لوگوں کی قرآن و سنت سے محبت اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ ان کے بزرگ بابے بیچ میں نہ رگڑے جائیں۔ جیسے ہی بزرگ بابوں کی کوئی بات آ جائے گی، پھر ان کو قرآن و سنت کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور الحمدللہ میں اپنے اس دعوے میں آج بھی قائم ہوں، اور مجھے اس اعتبار سے الحمدللہ دن بدن مزید شرح صدر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے حق بات ماننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ چونکہ انہوں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اور یہ اب پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ قیامت والے دن اگر کام کسی نے آنا ہے تو امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ان کی ذات مبارکہ کی کاسٹ کے اوپر، ان کی کاسٹ، ان کی قیمت ادا کرنی پڑ جائے نعوذ باللہ اگر کسی موقع پر، تو ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی کو ہی چوز کریں گے۔ اور سیدنا عمر نے جو فتویٰ لگایا کہ منافق، کیوں؟ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی۔ یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، لہٰذا یہ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے، شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے، اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول۔ اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جیلم شہر چوں انہیں چن لینے، لاہور چوں انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، تے اے تواڈے کول کوئی ہے اگر، تو پھر تو ہمارے پاس لیں، تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا۔ آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی۔ بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا۔ یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے لوگوں کی نہیں، تابعین میں بھی۔ اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مکتب فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہے۔ اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں، یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں، اہل تشیع انصاروں کے بارے میں، یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو مجھے اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب اس طرح فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے اس طرح گستاخانہ عبارتوں پہ جو بات کرتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ ان کے مشن میں کمزوری تھی کہ انہوں نے خاص ایک مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا تھا، ہم نے اس کام کو 4 چاند لگا دی ہیں کہ اسی طرح کی غلطیاں جو باقی بزرگوں میں موجود تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی۔ یہ مشن اعلیٰ حضرت کا ہی ہے، امام احمد بریلوی المتوفا
1340 हिजरी बामुताबिक 1921 ईस्वी। ये मिशन मैं उनका ही लेके चल रहा हूं। अहमद बरेलवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई को लिखा है शैतान का दुम छला हुस्सामुल हरमैन में, और लिखा है कि गुलाम अहमद कादियानी का ये पैरोकार है। कादियानी का पैरोकार कहा रशीद अहमद गंगोई को, पैरोकार कह दिया, हालांकि उनको नहीं पता था ये पैरोकार है उनके। तो ये बड़ा खतरनाक मामला है कि ये लोग दूसरों के बारे में बड़ी जुबान माशाअल्लाह खुलती है, जब अपनी बारी आए तो कहते हैं दीन की खिदमत है। तो हम ये कहते हैं जिन लोगों के बारे में आपने क्लेम किया हुआ है ना, हमारे खिलाफ तो ऐलान जंग तब होगा जब हम उनको औलिया-उल्लाह मान लेंगे। हम तो सैयदना उमर की तरह उनके जाहिर के ऊपर फतवा लगाएंगे, सीधी सी बात है। लिहाजा हमारे ऊपर कोई गिरफ्त नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर पे कोई गिरफ्त नहीं फरमाई। यहां तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो इबारतें हैं ये कुफरियां हैं, इनको छापने वाले भी उतने बड़े मुजरिम हैं और उनका दिफा करने वाले भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है और डंके की चोट पे है। अल्लाह के फजल से हम हक बात बयान करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम चुनेंगे। हमें 1 करोड़ लोगों की कुर्बानी भी देनी पड़े, हम किसी को कुछ नहीं समझते। हमें किसी की कोई धमकी ना लगाया कि वो इतनी बड़ी हस्ती मेरे भाई, कोई कितनी भी बड़ी हस्ती हो, जब वो गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर हो जाएगा फिर उसकी वो बड़ाई खत्म हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही तो अहमद बरेलवी साहब ने दर्स दिया था। अगर उन्होंने अशरफ थानवी रसूलुल्लाह पे फतवा कुफर लगाया था तो चिश्ती रसूलुल्लाह पे भी फतवा कुफर उसी तरीके से लगेगा। अब शतोहियात नहीं बन जाएंगी, ये एड्डा मोटा लफ्ज शतोहियात, ठीक है जी, बोंगियां शतोहियात। तो ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू थी, मैंने इस हवाले से कर दी ताकि एक चीज मजीद रिकॉर्डिंग में आ जाए कि मैं बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम्स के खिलाफ हूं। एक एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो इन किताबों की बुनियाद के ऊपर उन बुजुर्गों की तकफीर कर रहे हैं और उनको काफिर समझते हैं, मैं इसको भी एक्सट्रीम समझता हूं। दूसरी एक्सट्रीम पे वो लोग हैं जो कहते हैं नहीं बुजुर्गों को तो सलामत रखना है, असी किताबों ने भी कुछ झूठी तावीलात कर लेनी है, या ये कह देंगे ये बाकी किताब सही है, ये तारीफ होगी। ये बिल्कुल ये भी उसी तरह का किरदार अदा कर रहे हैं। हम बिल्कुल दरमियान में हैं और अगर हमने पार्शली होना है तो ये साइड फिर भी सेफ है कि क्योंकि किताबों के जरिए ये चीजें पहचानी जाती हैं, हर शख्स अपनी उन किताबों की बुनियाद के ऊपर ही पहचाना जाएगा, वो साइड फिर भी सेफ है। और क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर अगर ये चीज गलत भी साबित हो जाए तो फिर भी जस्टिफिकेशन हो सकती है, जिस तरह सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की उस बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर फतवा नहीं लगाया, उन्होंने जाहिर के ऊपर फतवा लगाया था। लेकिन ये जो साइड है जो झूठा दिफा कर रहे हैं उनका, उन किताबों का भी, और उन किताबों को छापने वालों को गलत नहीं कहते हैं, तो ये अपनी खैर मना ले। और इन सारी किताबों का मैंने पोस्टमार्टम किया है। मसला नंबर 71B, इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे लेक्चर मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों की हिदायत का सबब बना। और मैंने उसमें अपना रिसर्च पेपर जो है अंधाधुंध पैरवी का जाम, रिसर्च पेपर नंबर 2A, वो मैंने उसमें कवर किया है। जिसे शौक हो तो वो लेक्चर देख सकता है। और अभी उसी की एक्सटेंशन आई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने एक दफा तहलका मचाल दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हक की आवाज बुलंद हुई है। मसला नंबर 164A और 164B, उसके अंदर मैंने इन सारी चीजों को खोलकर अल्हम्दुलिल्लाह मजीद HD कैमरे के अंदर वो इबारात भी दिखा के पूरा चट्टा बट्टा खोल के इन लोगों का सामने दिखा दिया। अब फैसला अवाम की अदालत में है। हम अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रख रहे हैं कि अवाम फैसला करे कि इस तरह के अकीदे रखने वाले लोग, इस तरह की किताबें छापने वाले लोग, क्या इनका साथ उनको क़यामत के दिन चाहिए या अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए। हमें तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ चाहिए, उनके गुस्ताखों का साथ नहीं चाहिए। ना उन गुस्ताखाना किताबों को डिफेंड करने वालों का साथ चाहिए, ना उन गुस्ताखाना किताबों को छापने वालों का साथ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट में। बाकी मैं एंड पे यही कहूंगा, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो नहीं था मगर पहुंचा देना। और तुझे अन्ना बढ़ के रहना था, अन्ने बने रहो। हम तो चाहते हैं कि जिस शख्स ने जिंदा रहना है वो दलील के साथ जिंदा रहे, जिसने हलाक होना है दलील के साथ हलाक हो। जो सूरतुल अनफाल में आया कि ये सारे हक हमने इसलिए खोल दिए ताकि जो जिंदा रहे दलील के साथ, जो मरे तो दलील के साथ मरे। और सूरह तौबा की आयत नंबर 115 में आया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उस वक्त तक मौत नहीं देते किसी कौम को जब तक कि वो सारी चीजें जिनका वादा किया गया उनको दिखा ना दे। तो दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ताला मरने से पहले एक दफा जरूर हक बता देगा कि हक ही है। उसके बाद उसने अड़ंगा लगा लिया तो ठीक, अगर छोड़ दिया तो फिर उस पर लग जाएगी मोहर। और ये वो बात है जो अक्सर लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े बुजुर्गों को बात समझ नहीं आई,
اتنے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آئی، کل کا چھوکرا ہمیں بتا رہا ہے، اور بھائی جب بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ دل پہ مور لگا دے اس سبب کہ انہوں نے حاکمات کو قبول نہیں کیا، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ان کے سامنے آپ ہزاروں آیات پڑھیں، ہزاروں حدیثیں رکھیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جب اللہ ہی گمراہ کر دے گا پھر ہدایت نہیں۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ الحمدللہ۔